सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, बरोज़े क़यामत एक नीली आंखों वाली इंतहाई जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमा रही है उसका मफ़हूम है। आप फरमाते बरोज़े क़यामत एक नीली आंखों वाली इंतहाई बदसूरत बुढ़िया जिसके ये दो दांत आगे को निकले होंगे, उसको लाया जाएगा। आंखें नीली होंगी, दांत बाहर को निकले होंगे, इंतहाई बदसूरत होगी, दुनिया के सामने उसको लाया जाएगा और फिर लोगों से पूछा जाएगा, इसको जानते हो? ये जो नीली आंखों वाली इंतहाई बदसूरत दो दांत आगे को निकले हुए जो बुढ़िया है, इसको जानते हो? लोग वो इतनी बदसूरत होगी कि लोग आगे से जवाबन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, हम इसको जानने से अल्लाह की पनाह मांगते, हम नहीं इसको जानना चाहते। वो इतनी बदसूरत होगी कि लोग आगे से क्या कहेंगे, हम इसको जानने से अल्लाह की पनाह मांगते हैं। वो ये कोई जानने वाली चीज है? इसकी शक्ल तो देखो कितनी बदसूरत है, ऊपर से नीली आंखें, बाकी कसर दो दांतों ने निकाल दी। वो हम ये हदीस के अल्फाज हैं जी, हम इसकी पहचान से अल्लाह पाक की पनाह चाहते हैं। जब लोग ये कहेंगे तो फिर आगे से क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा ये वही दुनिया है जिस पे तुम फख्र किया करते थे, ये वही दुनिया है जिस पर तुम फख्र किया करते थे, इसकी वजह से तुम एक दूसरे से ताल्लुक तोड़ते थे, इसी की वजह से तुम एक दूसरे से हसद और दुश्मनी करते थे। ये वही दुनिया है जिसकी मोहब्बत और इश्क में तू ऐसा पागल हुआ, ना तुझे कोई रिश्ता याद रहा, ना तुझे अल्लाह याद रहा, ना तुझे अल्लाह का रसूल याद रहा। आज तू कह रहा है कि मैं इसको जानने से अल्लाह की पनाह मांगता, तब तो तू इसकी मोहब्बत में ऐसा पागल दीवाना था, तुझे कुछ तू चाहता था बस ये मुझे मिल जाए, मैं इसको हासिल कर लूं, उसके लिए सूद लेना पड़े, उसके लिए रिश्वत लेनी पड़े, उसके लिए मिलावट करनी पड़े, उसके लिए अल्लाह की मखलूक को कुत्ता खिलाना पड़े, उसके लिए अल्लाह की मखलूक को जनाब गधा काट के खिलाना पड़े, मैं तैयार हूं बस मुझे ये मिल जाए। और आज कह रहे हो कि मैं इसको पहचानने से भी अल्लाह की पनाह मांगता हूं। यही तो वो दुनिया है, क्यों भाग रहे हो आज इससे? यही वो दुनिया है जिसने तुम्हें ऐसा पागल दीवाना कर दिया, कुछ याद नहीं रहा। और क्या हो रहा है हजरत, ये आप बाजारों में चले जाएं, केचप इंतहाई गंदा, किसी को नहीं याद यार अल्लाह की मखलूक ने खाना है इसको, अल्लाह की मखलूक बीमार होगी इसको खा के, ना 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 पैसे मिलने चाहिए। अगर अच्छा केचप यूज करूंगा, अच्छी मायो यूज करूंगा, अच्छी ब्रेड यूज करूंगा, अच्छा चिकन यूज करूंगा, बचत कम आएगी, ज्यादा पैसे चाहिए मुझे, क्योंकि दुनिया मेरा मकसद बन चुकी है। अल्लाह की मखलूक मरती है तो मर जाए, अल्लाह की मखलूक बीमार होती है तो हो जाए, इनके जिगर खराब होते हैं तो होने दो, इनके गुर्दे खराब होते हैं तो होने दो, मुझे तो पैसे चाहिए। चल यार, तुझे किस पागल ने कह दिया कि गंदी केचप या गंदी मायो या गंदा ब्रेड या गंदे मसाले यूज करने से तेरे पैसे बढ़ जाएंगे? और बेवकूफा, ऐसे नहीं बढ़ते, बढ़ेंगे उसके जिसके अल्लाह बढ़ाएगा, बढ़ेंगे उसके जिसके, तू ये सोच रख नहीं ये अल्लाह की मखलूक ने खाना है, मैं गंदा केचप यूज जो मेरे अल्लाह ने मेरे वदाने ने वदाएगा, ये अल्लाह की मखलूक ने खाना है, मैंने गंदी चीज यूज लेकिन ऐसी दुनिया की कहा जाएगा। आज इसको पहचानने से भी भाग रहे हो। यही वो दुनिया है जिसके लिए तुमने सारा कुछ किया, झगड़े भी, गले कटे, गोलियां चली, कता ताल्लुकी हुई, रिश्तेदार छोड़े, बाप छोड़ दिया, बहन छोड़ दी, बीवी छोड़ दी, अब पहचानने से भी इनकार करते हो। ये वही दुनिया है जिस पे शैदा होके जिसकी मोहब्बत ने तुमने सारा, इसीलिए तो अल्लाह हजरत सुल्तान ने कहा है, अब फरमाते अद्दी लानत दुनिया ताई, भाई ये तो है ही मलून, इस पे तो अल्लाह ने ये तो है ही मलून। अगर ये अल्लाह को पसंद होती तो अल्लाह किसी काफिर को मच्छर के पर के बराबर भी कुछ अता ना फरमाते। देख लो हजरत जी, साडे लिए रगड़े ने उत्थे खोल छड़े ने बूए उन्होंने। फरमाया अद्दी लानत
دنیا تائیں، وہ ہے ہی ملعون ہے، یہ مغضوب ہے یہ. لیکن آگے کیا فرمایا؟ فرمایا ادھی لعنت دنیا تائیں، ساری دنیا دارا ہوں. وہ ہوتے تھے ساری لعنت، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے، جس کو پتہ بھی ہے مغضوب ہے، پھر بھی اس پہ شیدا ہو گئے. جس کو ساری لعنت اس پہ، جس کو پتہ بھی ہے، جس نے اس سے محبت کی، اس نے اس کا کچھ نہیں چھوڑا، نہ دین چھوڑا، نہ دنیا چھوڑی، نہ آخرت چھوڑی. ساری لعنت اس پہ، پتہ ہونے کے باوجود پھر اسی پہ مر رہا ہے. یہ آخرت کی کھیتی ہے. اگر تو لینا ہو تو یہ تجھے بہت کچھ دے گی، لیکن اگر تو نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا نا، پھر تیرا ککھ نہیں رہنا ہے. ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کا پہلا مجدد. حضرت مجدد جو تجدید کرتا ہے، آگے جو دین کو زندہ کرتا ہے. حضرت اللہ نے اس کو وہ روحانی طاقت عطا کر رکھی ہوتی. اس امت کے پہلے مجدد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ. اسی نے، اور ان کو تاریخ نے عمر ثانی بھی کہا، دوسرا عمر. اتنی باکمال شخصیت تھی حضرت، ایسا زبردست لیڈر تھا حضرت. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیسے یہاں تک پہنچے، کیسے بن گئے، یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا میرے والد اور میرے استاد کی وجہ سے. اس کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا میرے بچپن کے دن تھے، میں اپنے گھر میں نا نماز ظہر کی تیاری کر رہا تھا. میں نے وضو کر لیا، میں نے اپنے سر میں تیل ڈالا، اور میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے نا اپنے بالوں میں کنگھی چلا رہا تھا. تو مجھے اپنے بال اتنے پیارے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے نا میں اپنے بالوں کے حسن میں گم ہو گیا. بس اسی وقت میں ظہر کی نماز جماعت کا ٹائم نکل گیا. کہتے جب میں مسجد میں داخل ہوا نا تو میرے استاد حضرت صالح بن کیسان، آپ ظہر کے بعد نا فرضوں کے بعد جو آپ دعا فرما رہے تھے، کہتے آپ نے دیکھا مجھے آتے ہوئے، جماعت تو گزر چکی تھی. کہتے میں نے سنتیں پڑھی، میں نے فرض پڑھے، میں نے پھر 2 سنتیں پڑھی، میں نے نفل پڑھے. استاد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مجھے بلایا. کہتے میں آیا، مجھے صرف اتنا سوال کیا، عمر آج تیری جماعت کی میں رہ گئی. اور حضرت یہ نہیں سمجھنا کہ ایک محلے دے کسی غریب منڈے دا پتر ہے، کسی غریب سے شخص کا بیٹا ہے. نہیں، آپ اس وقت مصر کے گورنر کے پتر تھے. اور اس دور میں حضرت جی جو گورنر کی پوزیشن ہوتی تھی وہ مالک ہوتا تھا شہر کا، اور مصر کے گورنر تھے. اس وقت آپ کے والد گرامی مصر کے گورنر کا پتر. جماعت کی میں رہ گئی. آپ آگے سرچ کرتے، میں نے عرض کیا استاد جی سر سے تیل پایا، وہ میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ سر میں کنگھی کر رہا تھا، وہ بال اتنے پیارے لگے، میں بالوں کے حسن میں کھو گیا. جماعت رہ گئی. پھر میں جا بس کاتب کو بلایا. آپ کے والد جو اس وقت مصر کے گورنر تھے حضرت عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو خط لکھا. فرمایا اے عبدالعزیز، آج بالوں میں کنگھی چلانے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی ظہر کی جماعت رہ گئی. سزا کا فیصلہ تم کرو گے کہ میں کروں؟ خط باپ تک گیا. باپ خوش ہوا، رویا بھی کہ اللہ میرے بیٹے کو ایسا اللہ استاد عطا کیا تو نے، جس کو میرے بیٹے کی تربیت کے حوالے سے اتنی فکر بھی ہے کہ اس کی جماعت کیوں رہ گئی. آپ نے پہلے آپ کے استاد کا شکریہ ادا کیا جو واپس خط آیا. اس میں آپ نے پھر لکھا، آپ نے فرمایا جماعت رہ گئی بالوں میں کنگھی ہونے کی وجہ سے، تو پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اس کی ٹینٹ کروا دو. نہ رہیں گے بال، نہ چلے گی سر پہ کنگھی، اور نہ چھوٹے گی جماعت. حضرت آپ فرماتے اس والد اور استاد کی وجہ سے میں عمر سے عمر ثانی بن گیا. اس استاد اور اس والد کی وجہ سے میں یہاں سے وہاں سے یہاں تک آ گئے. ہمیں اپنا رول پلے کرنا. اور حضرت جی بالکل نہ چکو، اپنے بچیاں نوں بہ کے دسو پتر ایتھے ایتھے ساڈے کولوں اے غلطی ہوئی تاں ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا. پتر اوڈی اسی بنانی سی، مرسڈیز اسی بنانی سی، بس پتر ساڈے کولوں اے غلطیاں ہو گئی. منو یار اپنی اپنی غلطی. نہ ساری عمران خان تے نواز شریف تے پاؤ، نہ ساری زرداری تے پاؤ، منی ہوں اپنی اپنی.
خدا دا واسطہ جی ہاتھ جوڑ کے اپنی اولاداں نوں دسو کہ ایتھے ایتھے ساڈے کولوں پترو ہے بچیو غلطیاں ہوئیاں، اسی ایتھے ایتھے اپنا رول پلے نہیں کیتا، تاں اج پاکستان پیچھے رہ گیا۔ میں نے کہا نا میں عمرے سے دل جلتا ہے ذرا جی، جتیاں لواندے نے، جراباں لواندے نے، انگوٹھیاں لواندے نے، پھر حیران کن بات ہے ذرا جی، میں جب وہاں گیا انہوں نے بھی تروائیاں، کیوں بلا کیوں؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں، اسی سعودیہ دے پیسے دینے نے، تاں ساڑے نال انج کردے نے۔ یو کے والے نے لوئیاں جوتیاں میری، بڑا عمرہ کر رکھا تھا، میری ٹنڈ تھی ادھر۔ اللہ میں نے، مجھے پتا تھا ان منوسوں نے جوتیاں تروانی ہیں، میں نے پہلے کینچی پہنی ہوئی تھی، انہوں بھی لوائی میری۔ اللہ میں مشین سے گزرا ہوں، مشین نے مجھے کلیئر کیا ادھر۔ پھر کیوں بلا؟ کیونکہ ہم مانگنے والے ہیں، مانگنے والوں کی کوئی عزت نہیں۔ جتنے پتر پیو بیٹھے دے بھاجی دسو اپنے بچیاں نے، پتر ایتھے ایتھے میرے کو ہے غلطی ہوئی تو ساڈا پاکستان پیچھے رہ گیا۔ دیکھو نا، جس کو محمد علی نے بنایا اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا، جس کو محمد علی نے بنایا ہو اس کو پیچھے رہنا چاہیے تھا۔ منیے سارے اپنی اپنی غلطیاں، اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ فلاں فلاں جگہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئی، اس لیے ہمارا پاکستان اتنا پیچھے رہ گیا۔ انشاءاللہ میں اتنے کہہ کے آیا ہوں یو کے وچ، میں انہوں نے کہہ کے آیا، میں نے کہا پتہ نہیں میں دیکھوں گا کہ نہیں دیکھوں گا، لیکن ظاہر ہے جیسے ادھر کیمرہ لگا تھا میرے ادھر بھی لگے تھے، کلپ محفوظ ہو گئے ہیں، یوٹیوب پہ چڑھ گئے ہیں، فیس بک پہ چڑھ گئے ہیں۔ میں نے کہا تم دیکھو گے کلپ چڑھ، میں نے کہا تم جیسے آج لوگ فخر کرتے ہیں نا، یو کے، کینیڈا جانا، آسٹریلیا جانا، یو ایس اے جانا، میں نے کہا انشاءاللہ ایک وقت آنا ہے ایسے لوگوں نے میرے پاکستان آنے میں فخر کرنا ہے۔ میں نے پتہ نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا، گناہ لگا ضرور آئے گا ضرور۔ اور میں کیونکہ اب ہو کے آیا ہوں، یہ یاد رکھنا جو پردیش میں بیٹھے ہیں وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں بیٹھے ہوتے۔ میں نے دیکھا ہے آج بھی جتنے پردیش والے ہیں ان کا دل اپنے پاکستان کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ کیا کریں، حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن انشاءاللہ جی وقت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے کہ جیسے لوگ فخر سے بتاتے ہیں نا، میں اتنے گیا تھا، لوگ فخر محسوس کیا کریں گے پاکستان آنے میں۔ 90,000 بیٹیوں کی عزتیں لٹی ہیں، 50 لاکھ شہادتیں ہوئی ہیں، ضائع تو نہیں نہ جائیں۔ بس یہ ہے کہ پتر مقصد بنا، اور جتنے اسپیشلی والد بیٹھے ہو، پتر اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، وقت دو، اپنے بچوں کو بٹھاؤ، ان کی بیسٹ فرینڈ آپ بنو، ان کو بتاؤ کہ ہم پتر بڑی پیچھے رہ گئے، پڑھو پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ باقی اگلے موضوع اگلے جمعے پہ انشاءاللہ گفتگو، بس دکھ تھے کچھ شیئر کر دیے، کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر چیز ہر بندے کو ہضم بھی نہیں نہ ہوتی ہے، کچھ ہے وہ سینے میں ہی ہے، وہ ہر ایک سے شیئر نہیں کر سکتا۔ بڑا کچھ دیکھا، دل جلا، دکھ ہوا، لیکن جیسے میں نے کہا نا، ابھی یہ بھی باتیں ہیں نا، کبھی آپ کمنٹس پڑھیے گا، تھلے سارے نہیں ہیں کہنا ایڈا تو اتنے ٹر جا، نہیں، ہم نہیں جائیں گے اپنے پاکستان کو چھوڑ کے، انشاءاللہ ادھر ہی محنت کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔